یہ سب آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے جنگ کے خاتمے کے اعلان کے بعد پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کی جگہ طالبان جنگجو سڑکوں پر تعینات کر دیے گئے. طالبان کمانڈرز نے شہریوں کو اسلحہ جمع کرانے کی اپیل کرتے ہوئے تحفظ کی یقین دہانی کرا دی. مختلف عبادت گاہوں محرم کے جلوس کی نگرانی بھی کی. کابل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بھی بحال ہو گیا. حامد کرزئی اور عبداللہ نے افغانستان نہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا. اور افغانستان سے واپسی کا فیصلہ درست تھا. جنگ ختم کرنے پر کوئی شرمندگی نہیں. افغان فورسز اپنے ملک کے لیے نہیں لڑ سکتی تو امریکی فوجی اپنی جانیں کیوں گنوائیں. افغان رہنما حوصلے چھوڑ گئے اور ملک سے بھاگ نکلے. افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب. کہا کہ اشرف غنی کو طالبان سے مذاکرات کا مشورہ دیا مگر انہوں نے انکار کر دیا. افغانستان کو تبدیل کرنا مشن نہیں تھا. القاعدہ کا خاتمہ اور اسامہ کو پکڑنا تھا جس میں کامیاب رہے. دوبارہ کبھی افغانستان نہیں جائیں گے. افسوس ہے بعض برطانوی شہری کبھی افغانستان سے واپس نہیں آ سکیں گے. برطانوی وزیر دفاع بین والیس بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے. امریکہ کے جلد بازی میں انخلا پر بھی نالا نظر آئے. کہا فتح کا تو علم نہیں لیکن اب طالبان افغانستان پر قابض ہیں. عالمی میڈیا نے افغانستان کی بدلتی صورتحال پر نظریں جما لیں. سی این این نے طالبان کی تیز ترین پیش قدمی پر سوال اٹھا دیے. فاکس نیوز نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جدید تربیت یافتہ افغان فورسز پگھل گئیں. بی بی سی کے مطابق طالبان کے کنٹرول کے بعد کشیدگی میں کمی ہوئی. الجزیرہ نے سوال اٹھایا 20 سال میں 2 خرب 26 ارب ڈالرز خرچ کر دیے مگر حاصل کیا ہوا. فرانسیسی میڈیا کے مطابق طالبان نے سرکاری ملازمین کو عام معافی دینے کا اعلان کیا ہے. دنیا آپ کو خاموشی اور دکھ کے ساتھ دیکھ رہی ہے. اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے طالبان اور تمام فریقین سے بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے احترام کا مطالبہ کرتا ہوں. افغانستان کی اقوام متحدہ میں مندوب غلام اسحاق زئی نے کہا کہ کابل کے رہائشی اس وقت شدید کرب بے یقینی اور خوف کا شکار ہے. پاکستانی مندوب نے سلامتی کونسل کے افغانستان میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی کارروائیاں کرنے کے بیان کی حمایت کا اعلان کر دیا. اور دوسری جانب ازبکستان نے اپنی حدود میں داخل ہونے والے 46 افغان طیاروں کو زبردستی اتار لیا ہے جبکہ ایک طیارے کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر مار بھی گرایا. ازبکستان نے غیر قانونی طور پر فضائی حدود میں داخل ہونے والے افغان فوج کے ایک طیارے کو مار گرایا. ازبک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ طیارے میں کتنے لوگ سوار تھے یا اس میں کوئی بچ پایا ہے یا نہیں. جبکہ ازبکستان میں فضائی حدود کی خلاف ورزی پر 46 افغان طیاروں کو زبردستی اتار لیا گیا ہے. ان طیاروں میں سینکڑوں فوجی موجود تھے. اس سے پہلے ازبکستان نے 84 افغان فوجیوں کو سرحد پار کرنے پر حراست میں لے لیا. امریکہ نے افغانستان میں 2500 مزید فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کر دیا. امریکی وزارت دفاع کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ان فوجیوں کا کام امریکی شہریوں کو افغانستان سے نکالنا ہوگا. لوگ جہازوں سے لٹک کر جان دے رہے ہیں اور ہم مزید ایسے واقعات نہیں دیکھنا چاہتے. امید ہے کہ طالبان امریکی فوجیوں اور سویلین کو نشانہ نہیں بنائیں گے. طالبان کا افغانستان میں غلبہ بھارت سرکار پر بجلی بن کر گرا. 2 روز تک مکمل سناٹا رہا. آخر کار کچھ ہلچل مچ گئی. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور بھارتی وزیر امور خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا. مودی سرکار کی اعلیٰ سطح کی بیٹھک میں صورتحال پر بریفنگ دی گئی. بھارتی میڈیا کے مطابق حکومت کو طالبان سے تعلقات سمیت 5 چیلنجز سے نمٹنا ہوگا. پاکستان چاہتا ہے کہ تمام افغان نسلی گروہوں کو ایک جامع سیاسی مفاہمت کے ذریعے نمائندگی ملے. افغانستان میں فریقین قانون کی بالادستی کا احترام کریں، تمام افغانوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین دہشت گرد تنظیموں یا گروہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہوں گے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی کا بھی اعادہ کیا گیا. افغانستان کی صورتحال لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے. عالمی برادری کیا سوچ رہی ہے؟ اسلامی دنیا کی کیا حکمت عملی ہے؟ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیے ترکی میں موجود صحافی حسن عبداللہ نے. بہت شکریہ حسن عبداللہ. یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال کو ترکی میں کس طرح لیا جا رہا ہے اور ترک میڈیا کس طرح دیکھ رہا ہے خطے کی اس بڑی تبدیلی کو؟ دیکھیں سہرش، ترکی میں عموماً طالبان کی مخالفت رہی ہے. یعنی 2001 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ترکی نے شمالی اتحاد کی حمایت کی تھی.
تو اگر آپ ترکی حکومت کی بات کریں یا عام لوگوں کی بات کریں تو عموماً یہاں جو ہے وہ رجحان طالبان کے بہت خلاف ہے. صرف مٹھی بھر چند ترک ہیں جو اسلامی سوچ والے، جو نظریاتی بنیاد پر طالبان کی حمایت کرتے ہیں، انہوں نے مٹھائیاں وغیرہ بھی تقسیم کی، لیکن عموماً یہاں پہ طالبان کی مخالفت ہے. البتہ اب جب سیاسی صورتحال بدل گئی ہے تو انقرہ میں یہ ہو رہا ہے، سیاسی جو مرکز ہے، کہ ترکی نے طالبان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک ڈپلومیٹک چینلز کھولے، پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کا سلسلہ شروع کیا اس موضوع پر، اور اس وقت انقرہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس قسم کا بائی لیٹرل میکنزم سیٹ کیا جا سکتا ہے طالبان کے ساتھ، کس قسم کا ٹرائی لیٹرل میکنزم سیٹ کیا جا سکتا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہو، کیونکہ ترکی کے مفادات ہیں افغانستان میں اور وسطی ایشیا میں بھی. تو یہاں پر ظاہر ترجیح یہ ہے کہ کس طرح سے ان مفادات کا تحفظ کیا جائے. صحیح. اچھا یہ بھی فرمائے گا کہ کابل ایئرپورٹ کی صورتحال بھی تشویشناک ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ترک فوج کو کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنا ہے، جس پر طالبان نے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. تو ترک اس حوالے سے کیا موقف رکھتا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے وہ پلان تو اب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کا پلان تھا جب طالبان نے کابل پر چڑھائی نہیں کی تھی، اور اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ کابل کو تحفظ فراہم کیا جائے، اشرف غنی حکومت کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. تو یہ بات تو اس سے بہت آگے نکل چکی ہے، اور میرے خیال سے یہاں پر بھی یہ بات واضح ہے حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، کہ یہ منصوبہ تو اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب طالبان پریپونڈرنٹ پاور کے طور پر سامنے آ گئے ہیں تو وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور وہاں پر موجود ہو. جہاں تک اس وقت صورتحال کی بات ہے کابل ایئرپورٹ پر، تو ابھی طالبان نے کابل ایئرپورٹ کو نہیں سنبھالا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ یہ بات ہے کہ جب تک ایویکویشنز وغیرہ نہیں ہو جاتی طالبان وہاں نہیں جائیں گے. تو طالبان اپنی اس بات پر قائم ہے. تو ابھی وہ اس انتظار میں ہے کہ جو ڈپلومیٹک ایویکویشنز یا دیگر ایویکویشنز ہیں، جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے چلے جائیں. اس کے بعد آنے والے دنوں میں طالبان کابل ایئرپورٹ کا نظام بھی سنبھال لیں گے. صحیح. ڈپلومیٹک ایویکویشنز جو ہیں وہ بھی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد طالبان ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالیں گے. بہت شکریہ آپ کا حسن عبداللہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور کابل ایئرپورٹ کی صورتحال تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن کیبن کریو عالیہ کھوکھر نے افغانستان سے آنے والی پرواز کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا. بتایا کہ طالبان نے فضائی پروازوں کے معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا. ہمارے ٹیک آف میں کافی تاخیر ہوئی، جیسے ہی وقت آیا تو طالبان نے ایئر ٹریفک کنٹرول روم پر دھاوا بول دیا. کپتان نے خود فیصلہ کرتے جہاز اڑانے کا فیصلہ کیا. پاکستانی حدود میں داخل ہونے کے بعد کپتان نے کہا، شکرانے کے نفل ادا کریں، ہم موت کے منہ سے نکل کر آئے ہیں. 3 گھنٹے کے بعد پیسنجرز آنا شروع ہوئے. پیسنجرز کی عورتوں تو ظاہر ہے رو رہی تھیں، بیکاز عورتیں تو اپنے آنسو برداشت نہیں کر سکتی نا. اپنے آب و اجداد چھوڑ کر آ رہی تھی، اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی تھی. کچھ پیسنجر اس میں سے لفٹ کے اندر پھنس گئے کیونکہ وہاں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تھی، اور ہمارے سامنے شیلنگ ہو رہی تھی. جہاز اڑتے تھے فائٹر، اور وہ جلال آباد کی پہاڑیوں کے پاس جا کے شیلنگ کرتے تھے، اور پہاڑوں کے پاس سے تھک اسموک ہمیں نظر آتا تھا بلیک کلر کا، اور وہ بمباری کر رہے تھے وہاں پر. پھر انہوں نے جب کہا کہ ویکنٹ کر دیں، ٹرمینل کو ویکنٹ کرنا شروع کر دیا. باہر سارے اسٹاف باہر آ کے بیٹھ گیا، اور پھر لفٹ میں بھی 3 پیسنجر ہمارے پھنس گئے. انہی کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے پیسنجر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ اسٹک ہو گئی، ظاہر ہے بجلی بند ہو گئی یا کیا ہو گیا، اینی ہاؤ. پھر اس کے بعد ہم نے پھر ان لوگ ٹریفک اسٹاف کو بتایا، سب کچھ بتایا. پھر انہوں نے کئی تعلقات استعمال کر کے لفٹ کو کھلوایا، اور اس طرح سے وہ 3-4 پیسنجر بچوں سمیت تھے وہ تو بےچارے، اور وہ پھر اینڈ میں آئے ہیں، آ کے بیٹھے. پھر ہم نے سوچا کہ اب شاید ٹیک آف کی اجازت دے دی جائے گی، بٹ وہ بھی نہیں ہوئی. پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے 777 ٹیک آف کیا، جو کیپٹن عزیر خان چلا رہے تھے. وہ خیریت سے ٹیک آف کر گیا. پھر اس کے بعد قطر ایئر ویز کو اجازت دی گئی، وہ بھی ٹیک آف کر گیا. پھر اس کے بعد ایئر انڈیا کو اجازت دی گئی، وہ بھی ٹیک آف کر گیا. جب ہماری 320 کی کیپٹن بجرانی کی ہم لوگوں کی جب باری آئی تو وہ پھر ہولڈ میں ہم چلے گئے، اور وہ طالبان نے ATC پر دھاوا بول دیا تھا، اور پھر ATC سے اجازت نہیں ملی. پھر یہی ہوا کہ 4 گھنٹے 23 منٹ کے بعد جب ایک دم سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کپتان نے کہا کہ کیبن کرو ٹیک یور اسٹیشن فار ٹیک آف، اور اسپیڈ سے جہاز کو چلایا. ایسا ایب نارمل رول بھی لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، اور ایک دم سے ٹیک آف کر دیا. اور پھر جب کروز میں گئے، فاسن سیٹ بیلٹس آف ہو گئے،
تو میں جب کاکپٹ میں گئی تو کیپٹن نے بتایا کہ عالیہ ہم موت کے منہ سے نکل کے آ رہے ہیں، 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنا۔ میں نے کہا کیا ہوا کیپٹن؟ تو کہتے ہیں کہ اے ٹی سی نے کہا کہ وی آر لیونگ اے ٹی سی روم، ٹیک یور اون ڈیسیژن۔ اب جب یہ کہہ دینا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن تو یہ تو بڑا ہی کریٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پھر یہ کیو میں جب میں کھڑا ہوا تھا وہاں پر ٹیک آف پوائنٹ پر جب اجازت دے دی تھی انہوں نے، تو اجازت نہیں دی تھی انہوں نے، تو ہم کیو پہ کھڑے ہوئے تھے، تو میرے آگے 2 فائٹر جہاز کھڑے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن تو میں نے فائٹر جہاز جب ٹیک آف کیے انہی کے پیچھے وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن اور ٹیک آف کر دیا۔ وہ جو سپیڈ تھی نا وہ اس وجہ سے سپیڈ تھی اس طرح کی۔ اور الحمدللہ پھر اس کے بعد اے ٹی سی سے آواز آئی تو میں نے کہا کیپٹن یہ کون بول رہا ہے؟ اپنی آنکھوں دیکھا حال عالیہ شیئر کر رہی تھیں